الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زمین پر ایک شخص نے کوشش کی جنت بنانے کی، جنت زمین پر بن نہیں سکتی، مگر ایسا سرکش، اتنا متکبر اور اتنا پاورفل شخص تھا کہ اس نے کہا کہ میں زمین پر ہی جنت کو بنا لوں گا، بعد والی جنت کا کیا کرنا، دنیا میں ہی جنت بنا لیتے ہیں۔ اور یہ شخص تھا شداد۔ دنیا جانتی ہے اس ٹاپک کو، آج بات کریں گے شداد کی جنت پر۔ قوم عاد کی یوں سمجھیے کہ یہ اس کی نسل میں سے یہ شخص تھا۔ قوم عاد کا جو موری سے آلہ تھا، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اور اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی تھا۔ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے ساتھ جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، یعنی سب پر غالب آ گیا، تمام بادشاہوں کو اپنے انڈر میں کر لیا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا تذکرہ سنا تھا، اور اس سرکش نے سوچا کہ دنیا میں جنت بنا لیتے ہیں، مرنے کے بعد اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، پیسے بہت ہیں، کنٹرول بہت ہے، سلطنت بڑی ہے، دنیا میں ہی جنت بنا لیتے ہیں۔ اور اس نے ایک بہت بڑا شہر بنایا۔ اب اس کے محل، کیونکہ جنت کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ جنت کے محل کے جو اینٹیں ہوں گی سونے چاندی کی ہوں گی، تو دنیا ہی میں ایسے محل بنائے کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے، زبرجد اور یاقوت کے ستون بنائے ان عمارتوں میں، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے، فرش بھی موتیوں کے، ستون یاقوت کے، سونے چاندی کی اینٹیں۔ امیجن کریں کتنا خرچ ہوا ہوگا، کتنی ایفرٹ ہوئی ہوگی، زمین پر جنت بنائی جا رہی ہے۔ سنگریزوں کی جگہ یعنی کنکروں کی جگہ آبدار موتی بچھا دیے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئی، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس شخص نے اپنے خیال میں جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دی۔ جو کچھ اس نے امیجن کیا، جو کچھ اس نے سنا تھا جنت میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اپنے طور پہ سب اس نے مہیا کر دیا۔ اب یہ شہر جب مکمل ہو گیا تو شداد بادشاہ نے اب پلان کیا کہ میں اب اس سلطنت کی طرف جاتا ہوں، اب اس شہر میں داخل ہوتا ہوں۔ اپنے ساتھ اس نے لشکر لیا، اپنے وزیر لیے، اور بڑے خوش۔ ذرا امیجن کریں، غور کریں وہ کیسا دن ہوگا کہ اس نے بڑی محنت کے ساتھ، اربوں خربوں بھی لفظ چھوٹا ہے، نہ جانے کتنے روپے کتنے مال کو خرچ کیا، اور اب ایک شہر آباد ہو چکا ہے۔ اب انٹری کا وقت ہے، اب اس جنت میں جانے کا وقت ہے، اور اب یہ پلان کر رہا ہوگا کہ اب عیش و عشرت دنیا میں جنت کے مزے لینے ہیں۔ یہ ایک شخص کی پلاننگ تھی، یہ ایک بندے کی پلاننگ تھی، یہ ایک سرکش انسان کی پلاننگ تھی، یہ ایک نافرمان کا پلان تھا۔ اب اللہ کی حکمت، اب اللہ کی خفیہ تدبیر حرکت میں آتی ہے۔ غور کیجئے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جب رب کی طرف سے رسی کھینچی جاتی ہے نا ناظرین، تب ظالموں کو اپنا بھاؤ پتا چلتا ہے۔ جب انسان کو اپنی اوقات پتا چلتی ہے، سارے پلان مکمل تھے، ایوری تھنگ از ریڈی۔ آج افتتاح تھا، انوگریشن تھا، آج اس جنت میں جانے کا دن تھا، اور شداد اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اب جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا، بالکل قریب پہنچ گیا تھا، تو آسمان سے خوفناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ آواز کے ذریعے، اتنی خطرناک وہ آواز تھی، وہ ساؤنڈ ویوز کیسی ہوں گی کہ کوئی زندہ نہ بچا، اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ دیکھ سکا، ایک قدم بھی اس میں نہ رکھ سکا۔ یہ پتا کیسے چلا زمانے کو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی جنت بنی تھی جب کوئی دیکھ ہی نہیں سکا، تو آج یہ بیان کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس کا انتظام کیسے کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے کہیں آگے نکل گئے، صحرائے عدن سے گزر کر ایک ایسے شہر میں پہنچے کہ اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، ان تمام لگژری چیزوں کو دیکھا، اور رہنے والا ایک شخص بھی نہیں تھا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات انہوں نے وہاں سے اٹھائے اور وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلایا، پورا حال سنا ان سے، تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے جس کے اندر یوں سونے چاندی کے گھر اور یاقوت کے ستون ہیں اور زمین پر کنکر بھی موتیوں کے ہیں؟ تو اللہ اکبر، حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ ہاں، دنیا میں ایسا شہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ اس قوم میں سے کوئی بھی ایک آدمی باقی نہیں بچا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے، قرآن و حدیث میں کیسی غیب کی خبریں ہیں، یعنی ڈیٹیل سنیے کہ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ کے دور میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، ابرو کے اوپر ایک تل ہوگا،
اور ڈیٹیل کتنی ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آ گئے تو حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ بخدا یہ وہی شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، یہی وہ شخص ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے اپنے کرم سے، دیکھیں اس بات کو سمجھیے، غیب کا علم یقیناً اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اللہ کی شان ہے نا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دے دے، یہ پاور دے دے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اگر آپ اس کے اختیار کسی کو دے دیتے ہیں، پاور آف اٹارنی بھی تو دی جاتی ہے، تو کسی کو پاور دینے کا مطلب نہیں کہ وہ مالک ہو گیا، اس کے پاس پاور ہے، مگر پاور دینے والے آپ ہیں، اصل مالک آپ ہیں، آپ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا انبیاء کرام ہو یا صحابہ کرام، اولیاء کرام ہو، جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوبان الہی ہیں، تو رب اپنے بندوں کو جس کو چاہے جو اختیار دے۔ تو یہ کتنی خوبصورت واقعہ ہے اور کیسی بات ہے۔ اور اب آئیے، یہ واقعہ کوئی کہانی بک سے میں نے نہیں سنایا، کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا، یہ قرآنی واقعہ ہے۔ یہی تو حضرت میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن پڑھیں نا، قرآن میں کیا کچھ موجود ہے، کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں۔ اب آئیے قرآن پاک کی سورہ فجر کی طرف چلیں گے، 30ویں پارے میں یہ سورت ہے قرآن پاک کی سورہ فجر کی، آیت نمبر 6 سے 13 ترجمہ سنیے، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے چو میخا کرتا یعنی سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ جی ناظرین، قرآن بھی سنا، اس کی تفسیر میں واقعہ بھی سنا۔ میں مشورہ دوں گا سورہ فجر کو دوبارہ پڑھیے، جائیے 30ویں پارے میں تلاش کیجیے، خوبصورت سورت ہے، مختصر سورت ہے، پڑھیے اور پھر اس کی تفسیر بھی پڑھیے۔ جیسے میں نے کہا تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھیے تو یہ ڈیٹیل آپ کو معلوم ہوگی، اور جب آپ قرآن سے ڈائریکٹلی پڑھیں گے نا اور سکون محسوس ہوگا کہ میں نے براہ راست قرآن کا فیضان لیا ہے۔ ناظرین، کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے، کیا سمجھا آپ نے؟ ایک ہے میری پلاننگ، ایک ہے ہم سب کی پلاننگ، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہمارا سارا نظام ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کوئی بھی پلاننگ کر لیں، اگر وہ نصیب میں نہیں ہے، اللہ کے یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے، پھر بھی ہم ہلکان ہوئے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، پھر بھی پلاننگز کرتے رہتے ہیں، اور غور کر کر کے بعض اوقات بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو 2-3 باتیں اس واقعے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنی۔ ایک بات، کچھ لوگ بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں، اگلے 5 سال بعد کیا ہوگا، بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچی ہے تو اب اس کو شادی میں کیسے کروں گا، اتنی ٹینشنز، اتنی پلاننگز۔ یاد رکھیے، ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، اور سچ بات بتاؤں وہ ہم سے محبت بھی بہت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے نا، اللہ بندوں سے ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نہ سوچا کریں، اتنی ٹینشن نہ لیا کریں، اللہ پر چھوڑ دینا، وہ کریم ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب میری ماں میرے بارے میں رانگ ڈیسیژن نہیں لیتی تو وہ تو رب ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس سے محبت کرنا شروع کر دے، اس کی فرما برداری شروع کر دے، اللہ کو راضی کر لے۔ آپ ٹینشن پتہ ہے کس چیز کی لیں، پلاننگ پتہ ہے کس چیز کی کریں، اللہ کو راضی کر دے، میرا رب راضی ہو جائے، باقی اس نے سب بہتر کر دینا ہے۔ رب راضی ہو گیا تو وہ سب کو راضی کر دے گا۔ ہم رب کو ناراض کر کے ٹینشنیں لے رہے ہوتے ہیں، حرام کام بھی کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کل کیا ہوگا، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، حرام کما رہے ہوتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، اللہ کو ناراض کر کے خوشی نہیں ملے گی۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، یقین کریں وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آسانیاں دے دے گا۔ مجھے بتائیے نا، خوشی دینے والا کون ہے؟ آپ مجھے جواب دیجیے، جتنے مجھے سن رہے ہیں نا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ریپیٹ کیجیے۔ خوشی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، جواب دیجیے اللہ، ذکر الہی بھی ہو جائے گا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ برکت میری روزی میں ڈالنے والا کون ہے؟ مجھے اگر بیمار ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ میں پریشان ہوں تو اس کا سولوشن، اس کا حل دینے والا کون ہے؟ میں کہیں پھنس گیا ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، اس سے نکالنے والا کون ہے؟ میں خوف میں ہوں، مجھے اس ڈر اور خوف میں سکون اور اطمینان دینے والا کون؟ وہ اللہ ہی ہے، واللہ اللہ ہی ہے۔ تو بتاؤ، اللہ کو راضی کر لیتا تو سب معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اتنی ساری ٹینشنیں نکال دیں، ایک سوچ اور ایک ٹارگٹ بنا لیں، مجھے زندگی ایسی گزارنی ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ رہے۔ آپ یقین کریں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ دوسری بات جس واقعے سے سیکھنی ہے، اب یہ ان لوگوں کے لیے خاص میسج ہے جو بہت تکبر میں، گھمنڈ میں، پراؤڈ میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سب چیزیں ویل سیٹ ہے، میں نے پلان کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں، میری پلاننگ ہے، دیکھو کیسا کامیاب آدمی ہوں، یہ بھی کروں گا، پھر یہ بھی کروں گا، پھر یہ بھی کر لوں گا، تھوڑے ٹائم بعد یہ کر لوں گا، میری پلاننگ بڑی کامیاب ہوتی ہے، میری میں نے کیا، میں سب کچھ ہوں، آئی ایم دا بیسٹ۔ یہ نہ کیا کرو۔ اور پھر خاص طور پہ جب کوئی پیسہ، مال، دولت، شہرت، اقتدار، عہدہ، خوبصورتی یہ مل جاتا ہے تو بندہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہی تو تکبر ہے، اور وہ تکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ رب جب چاہے
متکبرین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بھرا پڑا ہے قرآن پاک. پڑھے تو صحیح قرآن کو. یہ شداد کیا تھا؟ متکبر تھا. دنیا میں جنت بنانے چلا تھا. شیطان کیسے برباد ہوا؟ متکبر تھا. قارون کیوں برباد ہوا؟ متکبر تھا, تکبر تھا. یہ لوگ فرعون کیوں برباد ہوا؟ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. اب پڑھے تو صحیح قرآن میں. جا بجا یہ واقعات بتا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. تکبر نہ کرنا, عاجزی, انکساری. یا اللہ جو ہوں تیری وجہ سے ہوں, تیری مہربانی سے ہوں. تو نے دیا, میں تو حقیر, میرے پاس کچھ نہیں. کاش یہ فیلنگز ہو جائے, کاش یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ ہوں میں مالک تیری وجہ سے ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں, تو نے عزت دی, تو نے دولت دی, مجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اے اللہ نام بھی تو نے دیا. مالک بچائے رکھنا, سنبھالے رکھنا, زوال نعمت سے بچائے رکھنا. یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا, یقین کریں آپ کی دولت بھی بڑھے گی, آپ کی عزت بھی بڑھے گی, اللہ آپ کی خوبصورتی بھی بڑھا دے گا. سب کمال اللہ کا ہے, سب نعمت اللہ کی ہے, میں کچھ بھی نہیں. یہ ذہن رکھیے. اور اگر یہ تکبر والا ذہن ہوگا تو آپ دیکھیں شداد قدم بھی نہیں رکھ سکا, انٹر بھی نہیں ہو سکا اپنی جنت میں. ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ بڑی پلاننگ کرتے ہیں اور جس محل, جس کوٹھی, جس کاروبار, جس ملک میں خواب دیکھا ہوتا ہے کہ ادھر جا کے زندگی کی بہاریں لٹاؤں گا, اس سے پہلے قبر میں پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ معلوم نہیں ہے نا کب قبر میں جانا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. کاش یہ قرآن کا پیغام ہم سمجھ جائیں. اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ سے محبت کریں, تکبر نہ کریں, عاجزی اختیار کریں. اگر مل بھی گیا ہے کچھ, اگر دوسروں سے اچھے اللہ نے بنا دیا ہے, بہت ساری چیزوں میں نعمتیں دے دی ہیں, تو جھکا رہے, سر بھی جھکا رہے, شکر کے الفاظ ہوں, ڈر بھی لگتا رہے اللہ واپس نہ لے لینا, اے اللہ باقی رکھنا, ضائع نہ ہو جائے, زوال نعمت نہ ہو جائے. یہ کیفیت جو ہے نا, یہ بڑی بندگی والی کیفیت ہے, یہ بڑی عاجزی والی کیفیت, اور یہ اللہ کو پسند ہے. قرآن میں خود رب فرماتا ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. وہ اور دے گا, یقین کریں, یہ فارمولہ دیکھ لیں آپ, اور دے گا وہ. آپ شکر کرتے جائیں, وہ اور دیتا جائے گا. ناشکری نہ کریں, تکبر نہ کریں, گھمنڈ نہ کریں, پراؤڈ نہ کریں. اللہ کرے آج یہ جو پیغام قرآن ہم نے لیا ہے, اس کو اپنے دل میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں.